وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے سورۃ الزمر شروع کرنی ہے. سورۃ الزمر شروع کرنے سے پہلے کل ہم نے سورہ صاد کے آخر میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. کل نماز کا وقت ہو گیا تھا تو اس کے حوالے سے ایک بات رہ گئی تھی، میں نے کہا میں آج ذکر کر دوں. میں نے کل ذکر کیا تھا کہ تکلف سے مراد ایک انسان جو ہے وہ سادگی اختیار کرنے کی بجائے انسان کے اندر کوئی چیز ہے نہیں لیکن انسان جو ہے وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرے. انسان کے پاس بہت زیادہ وسائل نہیں ہیں، بہت زیادہ مال نہیں ہے، اور انسان جو ہے وہ یہ ظاہر کرے میرے پاس بہت مال ہے. یا انسان اتنا نیک نہیں ہے اور انسان تکلف کر کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو بنا کر پیش کرے. تو یہ سب چیزیں تکلف کے اندر آتی ہیں. تو ہمارے ہاں شادیوں بیاہ وغیرہ پر تکلف ہوتا ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ دکھاوا کرتے ہیں اور قرض لیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں تکلف میں آتی ہیں. ہمارے دین میں تکلف نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں. وما انا من المتکلفین. صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے نہینا عن التکلف، ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے. جس طرح تکلف میں جو چیزیں میں نے بیان کی یا جو کل بھی بیان کی تھیں وہ آتی ہیں، اسی طرح تکلف کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ انسان کو ایک چیز کا علم نہیں ہے لیکن انسان اس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ شروع کر دے. یہ بھی تکلف میں آتا ہے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک آدمی کو سنا، صحیح بخاری کی روایت ہے، انہوں نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں کوئی بات کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ سے یہ مراد ہے. تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑا ناراض ہوئے اس سے. حضرت ابن مسعود کو پتہ لگا کہ فلاں شخص نے قرآن کی اس آیت کے بارے میں یہ بات کہی ہے. تو جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا تو وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ غصے ہو گئے اور غصے سے انہوں نے ٹیک چھوڑ دی. پھر فرمانے لگے من علم فلیقل، جسے علم ہو تو اسے بات کرنی چاہیے. ومن لم يعلم فلیقل اللہ عالم، جسے علم نہ ہو اسے اللہ عالم کہنا چاہیے، اسے بات نہیں کرنی چاہیے. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. اگر ایک شخص کو ایک بات کا علم نہیں ہے
تو اگر وہ لا اعلم کہے میں یہ نہیں جانتا، یہ بھی علم ہے. یعنی گویا کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جس کو علم ہو اسے بات کرنی چاہیے، جسے علم نہ ہو اسے اس مسئلے کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. اور لا عالم کہنا یہ علم کی بات ہے. جو عالم ہوگا صرف وہی لا عالم کہے گا، جو جاہل ہوگا وہ کبھی بھی لا عالم نہیں کہے گا، میں نہیں جانتا. وہ ہمیشہ کسی مسئلے کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے دینے کی کوشش کرے گا. لا عالم کہنا یا میں نہیں جانتا واللہ عالم کہنا یہ عالم کی دلیل، عالم ہونے کی دلیل ہے. یہ چیز علم ہے کہ کوئی شخص لا عالم کہے. فإن اللہ قال لنبیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. یہی آیت کریمہ تکلف کے بارے میں بات کر رہا تھا. تو گویا کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہیں میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. گویا کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کی تشریح میں یہ فرما رہے ہیں کہ لا علمی میں کوئی بات کہنا یہ بھی تکلف ہے، اور ہمیں تکلف سے روکا گیا ہے. لا علمی میں کوئی بات کہنے سے روکا گیا ہے. تو تکلف کا ایک معنی یہ بھی ہے. سیدنا ابن مسعود کی یہ تفسیر ہے اس آیت کی، اور انہوں نے یہ تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی. تو کسی بارے میں کوئی بات لا علمی میں کہنا یہ بھی تکلف ہے، اور یہ ہمارے دین کے اندر ہمیں اسے منع کیا گیا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ آپ کی سنت کے خلاف ہے. تو قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. تو کل یہ بات رہ گئی تھی، میں نے کہا یہ بات کر دوں. تو سورہ زمر شروع کرتے ہیں. سورۃ الزمر، اس سورت کے آخر میں اللہ نے گروہوں کا ذکر کیا ہے، کافروں کے گروہ کا اور مسلمانوں کے گروہ کا. تو زمر سے مراد گروہ. زمر اصل میں شور کو، آواز کو کہتے ہیں زمر. تو زمر سے مراد ایسا گروہ ہوتا ہے کہ جس میں زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے خاموشی نہ ہو بلکہ شور ہو، تو ایسی جماعت کو زمر کہتے ہیں. اس صورت کے آخر میں چونکہ اہل جنت اہل جہنم کے گروہوں کا ذکر ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کو جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا والعیاذ باللہ. اور فرمایا کہ اہل جنت کو جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں لے کے جایا جائے گا. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، لہذا اس صورت کا نام سورۃ الزمر ہے. یہ صورت بڑی افضل صورت ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے. حدیث مبارکہ میں ہے اور حدیث کی سند صحیح ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول ما یرید ان یفطر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور اتنے روزے رکھتے جاتے حتیٰ کہ ہم کہتے کہ اب آپ روزے ہی رکھیں گے، اب آپ کبھی افطار نہیں کریں گے. افطار نہیں کریں گے سے کیا مطلب؟ یعنی اب آپ کوئی دن بھی روزے کے بغیر نہیں چھوڑیں گے، آپ ہر روز روزہ ہی رکھیں گے. آپ کبھی روزے شروع کرتے تو لگاتار روزے رکھتے رہتے، اور یفطروا، اور کبھی پھر آپ روزہ چھوڑنا شروع کر دیتے، نہ روزہ رکھتے، اور لگاتار روزہ افطار کرتے جاتے. حتیٰ نقول ما یرید ان یصوم، حتیٰ کہ ہم کہتے کہ شاید اب آپ روزے رکھیں گے ہی نہیں. یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے. ایک تو رمضان کے روزے ہیں وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، الا یہ کہ کسی کو کوئی عذر ہو تو وہ پھر بعد میں پورے کرے گا. تو رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی ہیں. تو نفلی روزوں میں ہر مہینے کے، ہر قمری مہینے کے 3 دن کے روزے ہیں، ایام 20 کے روزے، پھر اسی طرح سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے. اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ روزے رکھتے جاتے، 5 دن، 6 دن، ہفتہ، 2 ہفتے مسلسل روزے رکھ لیتے، اور پھر کئی دفعہ مسلسل چھوڑ بھی دیتے. وَكَانَ يَقْرَأُ كُلَّ لَيْلَةٍ بنی اسرائیل والزمر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل کہہ دیجئے، اس کا ایک دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے، 15ویں پارے کی جو پہلی صورت ہے. 2 صورتیں ہیں 15ویں پارے میں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. تو آپ ہر روز رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھ کے سوتے تھے. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں بعض اور صورتوں کو بھی ذکر ہے. سورہ سجدہ کا ذکر بھی ہے، اور سورہ ملک کا ذکر بھی ہے. اور سورہ ملک کے بارے میں تو خاص طور پر ہے کہ سورہ ملک جو ہے، یہ جو شخص رات کو پڑھ کر سوئے گا تو وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایسے غفلت میں نہیں سو جاتے تھے، بلکہ رات کو ایک تو جلدی سوتے تھے، عشاء کی نماز سے پہلے آپ سوتے نہیں تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ دیگر کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ عشاء کے بعد فوراً آپ سونے کے لیے یہ اہتمام شروع کر دیتے، لیکن آپ سونے سے پہلے قرآن کریم پڑھ کر، اور یہ بعض صورتوں کی آپ کی مبارک عادت تھی، آپ بعض صورتیں پڑھ کے سوتے تھے، تو ان صورتوں میں سے یہ سورہ زمر بھی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ صحیح ہے۔ تو یہ سورہ زمر کی فضیلت ہے۔ تو فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو بہت ہی غالب ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ یعنی یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا مبارک کلام ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نیچے آیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اتارا ہے، تو اس کو کوئی عام بات نہیں سمجھنی چاہیے۔ یہ عرش سے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے ہماری اصلاح کے لیے، تو یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ جس طرح فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 192، نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین لے کر اترے ہیں۔ روح الامین سیدنا جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آئے ہیں، علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں، بلسان عربی مبین، یہ واضح عربی زبان میں۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی مخلوق نہیں ہے، اللہ نے اسے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العالمین کی مبارک صفت کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ سورہ توبہ میں، سورہ براءت میں فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اگر مشرکین میں سے کوئی شخص تم سے پناہ مانگے تو تم اسے پناہ دے دو، کیوں؟ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے، شاید اللہ کا کلام سن کر اسے توفیق مل جائے، ہدایت مل جائے۔ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اسے امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی مبارک صفت کلام ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق نہیں ہے، تو یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ انسان کی طرف سے نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے گھڑ کے نہیں لائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہے۔ تو جب بھی قرآن کو پڑھیں تو قرآن کو اس طور پر پڑھیں کہ ہم کوئی عام چیز نہیں پڑھ رہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اترنے والی وحی ہم پڑھ رہے ہیں۔ سیدنا اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں آتا ہے، ابو جہل کے بیٹے، شروع میں اسلام بڑے مخالف تھے اسلام کے، بعد میں اللہ نے انہیں توفیق دی، انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن پڑھتے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے ان کی عجیب کیفیت ہو جاتی، تو قرآن پہ سر رکھ دیتے، قرآن کو چومنا شروع کر دیتے، کہتے کلام و ربی، میرے رب کا کلام ہے، میں کوئی عام چیز نہیں پڑھ رہا، اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ اور انسان کو یہ دل میں یہ انسان کی کیفیت ہو کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اللہ کا کلام سن رہا ہوں، تو پھر بہرحال انسان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں پڑھ رہے، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، تو اس کو اسی طرح توجہ سے اور غور کر کے پڑھنا چاہیے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر ہمارے فائدے کی باتیں اور ہماری دنیاوی اور اخروی سعادت اس کے اندر موجود ہے، اور پھر ہم اسی جذبے سے اس پر عمل بھی کریں۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ اللہ رب العالمین اوپر ہیں، اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے، جس طرح بہت سارے آج لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین ہر جگہ ہوں تو پھر اس کہنے کا کوئی تک نہیں بنتا کہ اللہ کی طرف سے قرآن اترا ہے، جو چیز اترتی ہے وہ اوپر سے نیچے اترتی ہے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ اترا ہے، تو پتہ لگا کہ اللہ رب العالمین اوپر ہیں، اللہ رب العالمین اوپر ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے قرآن نیچے آیا ہے، قرآن اترا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے وحی کے ذریعے جبریل امین کے ذریعے بھیجا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا ہے، تو اس سے پتہ لگا کہ اللہ رب العالمین اوپر ہیں۔ اور قرآن کریم کے اور بہت سارے دلائل ہیں، اللہ رب العالمین کی مبارک صفت بھی ہے علو، کہ اللہ تعالیٰ بلند ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے العلیج کا لفظ استعمال کیا، علیج کا مطلب بلند، وہو العلی العظیم، اللہ بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے۔
فالحکم للہ العلی الکبیر، ہر قسم کا فیصلہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ اسی طرح الکبیر المتعال سورہ رعد میں اللہ بہت بڑے ہیں اور بہت بلند ہے۔ سجدے کے اندر ہم جاتے ہیں تو ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے۔ تو اللہ رب العالمین بلند ہیں اور سب سے بلند ہے، اللہ سے بلند اور کوئی چیز نہیں ہے، نہ ذات کے اعتبار سے نہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہیں۔ اس کائنات کی سب سے بلند مخلوق عرش ہے اللہ تعالیٰ کا، جو ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر کرسی، اور کرسی کے اوپر اللہ کا عرش، عرش سے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین عرش سے بھی اوپر ہیں۔ اللہ عرش پہ مستوی ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ قرآن کریم میں 7 مقامات پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اور ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گئے۔ 7 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے صراحت سے یہ بات فرمائی ہے۔ تو استوا کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، اوپر ہونا۔ تو اللہ رب العالمین عرش پہ بلند ہیں، عرش سے اوپر ہیں۔ اب عرش پر کیسے ہیں اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے چونکہ وضاحت نہیں فرمائی، تو ابھی ہم نے پڑھا وما انا من المتکلفین، ہم تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، اور تکلف ہے کہ اگر ہمیں ایک چیز کا پتہ نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں بحث شروع کر دیں۔ تو کیفیت مجہول ہے۔ امام مالک سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمانے لگے استوا کا معنی تو معلوم ہے، بلند ہونا، اللہ عرش پہ بلند ہے یہ تو پتہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے۔ جب مجہول ہے تو ہم کیفیت نہیں بتا سکتے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ کس بارے میں؟ کیفیت کے بارے میں، تفصیل کے بارے میں، جو اللہ نے بیان نہیں کی اپنے بارے میں، تو اللہ کے بارے میں ہم تفصیل میں چلے جائیں اور ہم جو ہیں وہ فلسفیانہ موشگافیاں شروع کر دیں تو یہ بدعت ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ والایمان بہ واجب، ایمان لانا ضروری ہے، یہ چیز بھی ایمان میں شامل ہے۔ اگر یہ چیز کہ ہمیں کیفیت نہیں پتہ، اللہ رب العالمین نے ایک بات فرما دی ہے اس طرح ہے، ہمیں ماننا پڑے گا، ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر نہیں مانیں گے تو کفر ہو جائے گا۔ ایک آیت کا، اللہ کے ایک حکم کا انکار بھی کفر ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں عرش پہ مستوی ہوں، میں بلند ہوں، میں علیج ہوں، میں متعال ہوں، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ چیزیں اللہ کی طرف سے نیچے آتی ہیں، جیسے اس آیت کریمہ میں فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ، اللہ کی طرف سے کتاب اتری ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ بلند ہیں تو کتاب نیچے اتری ہے، پھر چیزیں اللہ کی طرف چڑھتی ہیں، قرآن میں آتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف چڑھتے ہیں تو چڑھتی تو چیز اس کی طرف ہے جو بلند ہو، جو سب کے درمیان ہو یا نیچے ہو یا دائیں بائیں ہو، چیز وہاں تو نہیں چڑھتی، چیز تو اوپر چڑھتی ہے۔ تو اللہ کی طرف کلمات بلند ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں۔ اللہ کو ذو المعارج قرار دیا گیا ہے، من اللہ ذی المعارج، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، من اللہ ذی المعارج، اللہ جو عروج والا ہے اور جس کی طرف مخلوقات چڑھتی ہیں، روحیں بھی چڑھتی ہیں اللہ کی طرف، نیک روحیں، جو بری روحیں ہیں ان کو تو نیچے مار دیا جاتا ہے، اور فرشتے بھی چڑھتے ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھتی ہیں اللہ کی طرف، اللہ بلند ہیں تو اللہ کی طرف چڑھتی ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے چڑھتے ہیں اللہ کی طرف، اور روح الامین بھی اس دن کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ اور بعض احادیث میں تو فرمایا اللہ رب العالمین نازل ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اترتے ہیں۔ صحیح احادیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ رب العالمین نزول فرماتے ہیں۔ کہاں؟ آسمان دنیا پر۔ ہر رات آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین ہمارے قریب ہو جاتے ہیں، آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور نزول فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ندا لگاتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے حاجت مانگنے والا، مجھ سے حاجت مانگے میں اس کی حاجت قبول کروں۔ تو اللہ رب العالمین ندا لگاتے ہیں اور ہم سو رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نزول فرماتے ہیں۔ نزول تو اوپر سے نیچے ہوتا ہے، تو گویا کہ اللہ رب العالمین پہلے آسمان سے بھی اوپر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پہ، پہلے آسمان پہ
نزول فرماتے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. وہ ہماری طرح کا نزول نہیں ہے. اللہ کی کوئی صفت مخلوق کی صفت کی طرح نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے. وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے ہیں. تو فرمایا کہ اترنا ہے کتاب کا، قرآن کا اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو اللہ رب العالمین بلند ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں. اور عجیب بات ہے کہ آج غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلمانوں کے بہت سے گروہ ہیں جو اللہ کی صفت علو کا انکار کرتے ہیں اور جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہیں. یہ بڑا ہی غلط عقیدہ ہے اور کتاب و سنت کے صریح دلائل کے مخالف. ہمارا عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی کو آزاد کرنے کا حکم دیا. آپ فرماتے تھے کہ مسلمان غلام کو آزاد کرنے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے. تو ایک صحابی کو آپ نے حکم دیا وہ غلام آزاد کرے، تو فرمایا کہ پہلے ذرا اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میں چیک کروں کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں. تو صحابی سے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ. صحابی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئے. آپ نے اس سے سوال کیا. پہلا سوال کیا این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرض کرنے لگی فی السما، بلندی میں، اللہ بلند ہیں. اوپر اشارہ کیا. فرمایا میں کون ہوں؟ عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو، انہا مؤمنہ، یہ مومن ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو اوپر سمجھا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا فائدہ ان بحثوں کا، یہ تو ایسے ہی ان کا کیا فائدہ ہے، ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی مفید بحث اور کوئی ہے نہیں. اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا، یہ مومن کا معراج، مومن کی معراج ہے. اور مومن کی سب سے بڑی سعادت ہے اگر کسی مومن کو اللہ رب العالمین کے بارے میں، اپنے خالق کائنات کے بارے میں پتہ لگے، اس کی صفات کا پتہ لگے. تو اللہ رب العالمین کے بارے میں علم حاصل کرنا، اس سے بڑا علم کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ رب العالمین کے بارے میں اٹکل بچوں لگانے کی بجائے، اپنی طرف سے باتیں کرنے کی بجائے، جو اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں فرمایا یا جو اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں فرمایا، تو اس پر ایمان لانا. ہمیں وہ سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا، ہمارے ذہن کے مطابق وہ آتا، ہمارا علم غیب ہے اس کے بارے میں. اور ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا یا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا اس پر ایمان ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جی آپ کو سوال کرنا چاہ رہے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن جو ہے وہ اللہ نے پیدا فرمایا ہے. تو قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کی تخلیق نہیں ہے جس طرح انسان اور دیگر مخلوقات اللہ کی تخلیق ہیں، بلکہ قرآن جو ہے یہ تو اللہ رب العالمین کی مبارک صفت ہے. یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ نے اس کے ساتھ تکلم فرمایا ہے. تو جو چیز اللہ رب العالمین کی صفت ہو تو اس کو اللہ کی مخلوق قرار دینا، یہ تو علماء نے تو کہا ہے کفر ہے. یہ بات کیوں؟ دیکھیے اللہ کی صفات وہ اللہ کے ساتھ متعلق ہیں، اور اللہ کی کسی صفت کو مخلوق قرار دینا، نعوذ باللہ اللہ کو مخلوق قرار دینا ہے. اللہ کی کوئی بھی صفت جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے. اللہ کی کچھ صفات ذاتی ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کا مبارک چہرہ ہے، مبارک آنکھیں ہیں، مبارک کان ہیں، مبارک ہاتھ ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہیں. قرآن کریم میں یہ سب باتیں موجود ہیں. اللہ رب العالمین کا مبارک چہرہ ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ رب العالمین کی مبارک آنکھیں ہیں، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. مبارک کان ہیں، مبارک آنکھیں ہیں، مبارک ہاتھ ہیں، بل یداہ مبسوطتان. تو کچھ اللہ رب العالمین کی ذاتی صفات ہیں اور کچھ اللہ رب العالمین کی فعلی صفات ہیں. اور اللہ کی کسی صفت کو مخلوق قرار نہیں دیا جا سکتا. اللہ کی کسی صفت کو مخلوق قرار دینا گویا کہ اللہ کو مخلوق قرار دینا ہے. دیکھیے ہم مخلوق ہیں نا، تو ہماری تمام صفات مخلوق ہیں، ہماری ہر چیز مخلوق ہے، ہمارا عمل بھی مخلوق ہے. ہم نے پیچھے پڑھا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اور میں نے تو اس میں تفصیل سے بات کی تھی. تو جو لوگ اللہ قرآن کریم کو مخلوق مانتے ہیں، یہ جہمی اور معتزلی جہمی لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی کلام کو مخلوق مانتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل نے تو اسی کے بارے میں علم بلند کیا تھا اور کہا تھا یہ کفر ہے اللہ رب العالمین کی صفات کو اور کلام کو، قرآن کریم کو مخلوق کہنا، تو یہ کفر ہے صریح. اس بارے میں صحابہ کرام کا، تابعین کا اور ہمارے سلف صالحین کے بہت فتوے ہیں اس بارے میں. تو یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اللہ رب العالمین نے تکلم فرمایا ہے. باقی قرآن ایک تو ہے قرآن کریم جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، ایک ہے ہمارا پڑھنا قرآن کو.
ہمارا قرآن کو لکھنا، یہ ہمارا پڑھنا، ہماری قراءت، یہ ہمارا فعل ہے، ہمارا لکھنا یہ ہمارا فعل ہے۔ ہم اس میں غلطی بھی کر سکتے ہیں، یہ مخلوق ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھنے میں غلطی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز پڑھی جا رہی ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور جسے استدلال کرتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ہمارے پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارا پڑھنا ہمارا فعل ہے، تھوڑا سا باریک فرق ہے اس میں۔ تو جب بھی قرآن کو پڑھیں تو یہ تصور کر کے پڑھیں ہمارے رب کا کلام ہے، اور بہت بڑی سعادت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس رستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا رستہ ہے۔ تو قرآن کو جب بھی پڑھیں تو قرآن میں تدبر اور پھر اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان قرآن پڑھے اور قرآن پڑھ کے اس کی تعویلیں کرتا رہے، قرآن ہمیں کسی طرف بلا رہا ہے، قرآن ہمیں جو ہے وہ غلط باتوں سے روک رہا ہے، اچھی باتوں کا حکم دے رہا ہے، ہم غلط باتوں میں مبتلا ہیں اور اچھی باتیں ہم کر نہیں رہے اور ہم قرآن پڑھی جا رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یا تو قرآن غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن میں اللہ نے روکا ہوتا ہے جھوٹ سے۔ اللہ فرماتے ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹے پر اللہ کی لعنت، تو وہ بندہ جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب اپنی طرف سے وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور ہے جھوٹا، کاروبار میں، روزمرہ معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن لعنت کر رہا ہے کہ جھوٹے پر لعنت ہے۔ قرآن پڑھتا ہے اور حق کو چھپاتا ہے تو حق کو چھپانے والے پر لعنت ہے۔ جو حق کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اور پھر جو بندہ جو ہے اللہ کے نافرمانی کرتا ہے، اور تو ایسے لوگوں کے بارے میں بڑے سخت الوعید ہے قرآن کریم میں۔ کہنے کو قرآن پڑھ رہا ہے اور وہ قرآن پہ عمل بھی نہیں کر رہا۔ تو قرآن کو جب بھی پڑھیں، جب بھی اس قسم کی آیتیں ہوں تنزیل الکتابی، تو اس سے قرآن کی عظمت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، اور ہم یہ تصور کریں کہ ہم کوئی عام چیز نہیں پڑھ رہے، اللہ رب العالمین کا کلام پڑھ رہے ہیں جسے سچا کلام اور کوئی نہیں ہے، اور اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، عمل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں قرآن پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے میں فرق ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھنے والا نہ پڑھنے والا برابر ہو، قرآن پڑھنے والا بھی نماز نہیں پڑھتا، نہ پڑھنے والا بھی نہیں پڑھتا، تو کیا فرق ہوا؟ اسی طرح قرآن پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا دونوں جو ہیں وہ ایک جیسے ہوں تو اللہ معاف کرے، تو قرآن کے اثرات جو ہیں وہ نظر آنے چاہیے قرآن پڑھنے والے پر۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو بہت غالب ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ بہت ہی غالب ہے کیا مطلب؟ اپنے دشمنوں پر، جو اللہ کے نافرمان ہیں ان پر اللہ بہت غالب ہے، اللہ کا پورا ان کے اوپر کنٹرول ہے۔ باقی اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، ایک الگ بات ہے، جب اللہ رب العالمین ڈھیل ختم کر دیں گے تو پھر اللہ ان کو سزا دیں گے والعیاذ باللہ، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ تو بڑی سخت ہے جب اللہ پکڑ کرتے ہیں۔ ان اللہ لیملی للظالم، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، پھر جب اللہ پکڑ کرتے ہیں پھر اللہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ الحکیم، بہت ہی غالب، بہت ہی حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں، ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، ہم ناقص ہیں، ہماری عقل بھی ناقص ہے، ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، اللہ رب العالمین کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ۔ یہ کتاب جو اللہ نے اتاری ہے یہ حق کے ساتھ نازل کی ہے، حق کے ساتھ نازل کی ہے، یعنی قرآن جو پہنچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، درمیان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو گئی، درمیان میں کسی جن نے، کسی اور غیر مری چیز نے اس کو اچک نہیں لیا، حق کے ساتھ پہنچی ہے آپ پر، اور آپ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں پڑی۔ اور حق کے ساتھ نازل ہونے کا مطلب یہ بھی ہے با مقصد کتاب ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے، فضول نہیں ہے۔ یہاں بھی انزلنا کا لفظ ہے نازل کرنے کا، اوپر سے نیچے، ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف کتاب کو بالحق، حق کے ساتھ۔ فاعبد اللہ، پس آپ عبادت کریں اللہ کی، مخلصا لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے عبادت۔ ہم نے آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ قرآن آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ تقاضا ہے تو آپ کے واسطے سے پوری امت سے یہ تقاضا ہے۔ کیا تقاضا کرتا ہے قرآن؟
کہ اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، مخلصا لہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ دین کا ایک معنی تو دین ہوتا ہے مختلف احکامات کا مجموعہ، اور دین کا ایک معنی بدلہ بھی ہوتا ہے، یوم الدین، بدلے کا دن، جزا اور سزا کا دن، اور دین کا ایک معنی عبادت بھی ہوتا ہے۔ یہاں دین سے مراد عبادت ہے، بس عبادت کریں اللہ کی مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، یعنی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ قرآن کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ قرآن کا ایک مرکزی نقطہ کیا ہے تو یہ مرکزی نقطہ سمجھ لیجئے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء، اللہ فرماتے ہیں کوئی حکم نہیں دیا گیا کسی کو مگر صرف ایک حکم دیا گیا ہے قرآن میں یا وحی میں، اللہ کی عبادت کریں مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء یک طرفہ ہو کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ حضرت ابراہیم کو قرآن کریم میں حنیف، ملت ابراہیم حنیفہ، جگہ جگہ حنیف قرار دیا گیا، تو ہمیں بھی حکم ہے لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، کہ اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ قرآن کا اگر سارا زور ہے وہ اسی پر ہے، باقی چیزیں اسی سے متعلق ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے تو یہ شرک ہے، اور یہ قابل معافی نہیں ہے۔ اگر ایک انسان شرک کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے اور توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے تو اللہ ایسے شخص پر جنت حرام کر دیتے ہیں۔ ایسا شخص جنت کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے تو اللہ اس پہ جنت حرام کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اس سے بعض دیگر معاملات میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو بڑی امید ہے کہ اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیں۔ اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ اللہ چاہیں تو معاف کر دیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جو بندہ مشرک نہیں ہے، جو بندہ خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ آخر کار جنتی ہے۔ چاہے تو اللہ اس کو ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیں، اس کے گناہ اس نے توبہ بھی نہ کی ہو، دیگر گناہوں سے اللہ چاہیں تو معاف کر دیں اپنی طرف سے، چاہیں اللہ سزا دے کر پھر جنت میں بھیج دیں، ہے جنتی ہو۔ تو ہم نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، تو اب آپ کا کام کیا ہے اور آپ کے واسطے سے پوری امت کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے ہی الدین الخالص، خالص عبادت ہے، خالص اطاعت اللہ کی ہو سکتی ہے اور کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی، کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے علاوہ کسی کی تھوڑی سی بھی عبادت کرنا تو یہ اللہ کو شدید ناراض کر دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز، کسی کے لیے چڑھاوے چڑھانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضامندی کے لیے کوئی کام کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا، یہ سب چیزیں عبادت میں شامل ہے۔ اور جو بندہ یہ کام کرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ، تو گویا کہ وہ دوسرے کو عبادت میں شریک کر دیتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت کے اندر صرف جھکنا آتا ہے کسی کے سامنے، سجدہ کرنا آتا ہے، سجدہ کرنا بھی آتا ہے عبادت کے اندر، اور یہ باقی صورتیں بھی آتی ہیں۔ کسی کو پکارنا، کسی سے نفع نقصان کی امید رکھنا، کسی سے کرم کی اور دیگر انعامات کی امید رکھنا، یہ تو سب سے بڑی عبادت ہے، پکارنا اللہ کے علاوہ کسی کو۔ اللہ فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، صرف اللہ کو پکارنا حق ہے، کیونکہ سب سے بڑی عبادت ہے دعا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جا سکتا۔ لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ عبادت ہے ہی نہیں، حالانکہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، میں پکار قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے، اسی آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال کیا۔ آیت کے شروع میں دعا ہے اور آخر میں عبادت ہے، آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اور آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، آپ نے فرمایا اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا دعا ہی تو عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو، اور آخر میں فرمایا
اللہ نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، اور آیت کے آخر میں فرمایا جو میری عبادت سے تکبر کرے جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوگا. یعنی یہاں عبادت سے تکبر کرے سے مراد ہے جو میری دعا سے تکبر کرے، جو مجھ سے نہ مانگے اس کو عبادت قرار دیا. جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرے یعنی اللہ کو پکارنے سے تکبر کرے، تو پکارنا عبادت ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں جو ہیں وہ لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلاوے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ آپ بلائیں گے تو پھر ہم جائیں گے، اور آپ کا بلاوا ہوگا تو ہم جائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے منتظر رہتے ہیں. اور پھر دیگر اولیاء اللہ کو بھی انہوں نے اس قسم کے بہت سارے اختیارات دے رکھے ہیں. وہ کہتے ہیں جس شیء للہ، اللہ کے لیے ہمیں کچھ دے دیں. فوت شدہ بزرگوں کے بارے میں یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، شعر و شاعری کے اندر، شعروں کے اندر ہماری جھولی بھر دو اور اس قسم کی چیزیں، یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہتے ہیں. تو اللہ کے علاوہ تو کوئی دینے پر قادر نہیں ہے. اللہ کے علاوہ تو نہ کوئی نفع کر سکتا ہے نہ کوئی نقصان کر سکتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا مدد کے لیے، ایسی مدد جو اللہ کر سکے. ہاں ایسی مدد جو انسان کر سکے، جو انسان کے اختیار میں ہے، وہ انسان سے مانگی جا سکتی ہے. اس کو تعاون کہتے ہیں، تعاون علی البر والتقوی. تو تعاون کا ہمیں حکم ہے. اگر ایک غریب ہم سے کہے کہ مجھے کھانا کھلا دو، اگر ہم سے مانگتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اگر ہمارے پاس پیسے ہیں اور ہمیں حکم ہے ہم اس کو دیں. کوئی گر جاتا ہے، وہ ہم سے کہتا ہے مجھے اٹھا دو، کھڑا کر دو، تو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا استعانت، اس سے مراد ان معاملات میں استعانت ہے جو انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے. کسی سے اولاد مانگنا، کوئی موجود نہیں ہے اس سے مانگنا، سمجھنا کہ وہ خود بخود ہماری حاجت کو سمجھ لے گا. فوت شدگان کو پکارنا، فوت شدگان سے امیدیں رکھنا. تو فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے ہی خالص عبادت ہے. صرف اللہ کی عبادت ہوگی، صرف اللہ کا حکم مانا جائے گا. آپ کو میں یہ بھی واضح کر دوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات ماننا یہ بھی عبادت ہوتی ہے. پیچھے سورہ یاسین میں ہم پڑھ کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے والعیاذ باللہ، تو اللہ ان سے کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ. اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ اور کیا مراد ہے شیطان کی عبادت سے؟ شیطان کی اطاعت مراد ہے وہاں. کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ یعنی تم نے شیطان کے پیچھے نہیں لگنا. شیطان کے پیچھے لگنا اور شیطان کے داؤ میں آ جانا اور شیطان کی بات مان لینا، یہ شیطان کی عبادت ہے. اسی طرح شیطان کو چھوڑیں، برے لوگوں کو چھوڑیں، نیک لوگوں کی ذاتی باتیں، ذاتی اطاعت ان کی. دیکھیں اللہ نے بھی ہمیں حکم دیا ہم بڑوں کی بات مانیں، ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بڑے کی بات مانیں، لیکن بڑے کی بات صرف وہ مان سکتے ہیں جو دین کے خلاف نہ ہو. ہم علماء کی بات مانیں، بزرگوں کی بات مانیں، لیکن ہم بزرگوں کی کوئی ایسی بات جو دین کے صریح خلاف ہے ہم مان لیتے ہیں، یہ بھی شرک ہے. اللہ نے قرآن کریم میں یہود و نصارہ کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ انہوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ میں انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے رہبان، احبار کہتے ہیں یہودیوں کے علماء کو، اور رہبان راہب کی جمع ہے، وہ عیسائیوں کے علماء، عیسائیوں کے درویشوں کو رہبان کہتے ہیں. انہوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو رب بنا لیا تھا اللہ کے علاوہ. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں. اب کیا مراد ہے اس سے؟ سیدنا عدی بن حاتم عیسائی تھے، مسلمان ہو گئے، حاتم دائی کے بیٹے عیسائی تھے، مسلمان ہو گئے. تو جب انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو وہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عیسائی تھے، ہم تو اپنے علماء کی، اپنے رہبان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہم تو ان کو سجدے نہیں کرتے تھے. فرمایا یہ مراد ہی نہیں ہے یہاں. آپ نے فرمایا کہ وہ جو تمہیں حکم دیتے تھے، کسی چیز کو حلال کرتے تھے تم اس کو حلال مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کسی چیز کو حرام کرتے تھے تم حرام مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ جی مانتے تھے. فرمایا یہی تو ان کو معبود بنانا تھا. اگر علماء کی ذاتی باتوں کو ہم حلال اور حرام سمجھنا شروع کر دیں دلیل کے بغیر، ایک تو ہے نا ہمیں عالم کہے کہ جی قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، تو یہ بات مان لو، یہ تو اس کی بات ماننا نہ ہوا، یہ تو اللہ کی بات ماننا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہوا. لیکن ہم کوئی ہمیں اپنی باتیں پیش کرتا رہے اور ہم دلیل کا مطالبہ کیے بغیر، بلکہ کئی دفعہ ہمیں صریح پتہ ہوتا کہ قرآن اور حدیث میں یہ ہے، ہم اس کو چھوڑ کر علماء کی بات مان رہے ہوتے ہیں، تو یہ علماء کو رب بنانا ہے.
اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، صرف اس کی اطاعت کریں، انہوں نے اللہ رب العالمین کی باتوں کو چھوڑ کر غیروں کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا۔ عام انسان تو چھوڑیں، نبی بھی صرف اللہ کی بات کا مکلف ہے، نبی بھی پابند ہے اللہ کی بات مانے، نبی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں مان سکتا، نبی بھی اپنی رائے پر نہیں چل سکتا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ کسی ولی کی پیروی نہ کرو۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کی پیروی کی گویا کہ اس کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ قرآن کریم میں اولیاء کا لفظ شریکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں اولیاء سے مراد شریک ہے۔ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، سورہ اعراف کی 3 آیت ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ کسی ولی کسی شریک کی پیروی نہ کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر وحی کیا گیا اسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے مکلف تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ فرماتے تھے ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ آپ اپنے رائے نہیں چلا سکتے تھے دین کے اندر۔ سورہ تحریم میں آپ نے اپنے اوپر شہد حرام کر لی، اللہ نے فرمایا آپ کون ہیں شہد حرام کرنے والے؟ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اللہ سے ڈریں اور کافروں منافقوں کی اطاعت نہ کریں۔ تو فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے ہی خالص عبادت ہے، خالص اطاعت ہے، صرف اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی اللہ نے تو ہمیں اپنی اطاعت کے علاوہ رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، تو کیا اللہ نے ہمیں کیا اللہ تعالیٰ نے عبادت میں رسول کو بھی شامل کر دیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو رسول کی اطاعت ہوتی ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، وہ رسول کی ذاتی بات کی اطاعت نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ رسول اپنی ذاتی بات وہ دین میں شامل کرتا ہی نہیں ہے، اللہ نے رسولوں کو اس معاملے میں معصوم رکھا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں کوئی بات بھول جائیں، کوئی کمی بیشی ان سے ہو جائے، وہ کوئی اپنی بات شامل کر دیں، اس بارے میں رسول امین ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان کو امین قرار دیا ہے اور اللہ نے ان کو اس چیز سے محفوظ رکھا ہے۔ تو رسول جو بات امت تک پہنچاتے ہیں تو وہ رسول جو فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو رسول کی زبان اقدس سے نکلتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ رسول اپنی بات نہیں کرتے، اللہ نے قسم کھا کر فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، وہ تو جو بولتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے، جو وہی تو وہ وہی پہنچاتے ہیں امت تک۔ تو رسول کی اطاعت وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ رسول کی ذاتی بات نہیں ہوتی، وہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں جگہ جگہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی جو اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ تو صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے، صرف اللہ کا حکم چلتا ہے اور کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ ساتھ رسول کے حکم کو بھی غیر مشروط ماننے کا حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کیونکہ رسول اللہ کی بات ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ اور رسول کے علاوہ باقی ہر ایک کی اطاعت مشروط ہے، ہر ایک کی اطاعت ہو سکتی ہے اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں اور ان کے حکم کے مطابق بات کریں تو ان کی بات مانیں گے، اور جس کی بات اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ حاکم کیوں نہ ہو، وہ بہت بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ صحابی کیوں نہ ہو، تو اگر اس کے بعد اللہ اور رسول کی بات کے خلاف ہوگی تو اس کو نہیں لیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کے نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ اگر شرک کا حکم دے، اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شرک کا حکم دیں تو تم نے ان کی بات نہیں ماننی، ہاں تم نے ان سے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی بات نہیں ماننی اگر وہ غلط حکم دیں تو۔ خبردار بے شک اللہ کے لیے ہی خالص دین ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے پکڑا اللہ کے علاوہ اولیاء کو۔ اولیاء کے بارے میں نے کہا تھا یہ ولی سے مراد دوست، اللہ کے دوست، لیکن ولی معبود کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں، یہاں اولیاء معبود کے معنی میں۔
جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں، یعنی مشرک لوگ جو ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ شریک بنا رکھے ہیں، کیوں شریک بنا رکھے ہیں؟ ما نعبدہم، وہ اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کی عبادت کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر صرف اس لیے تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں اللہ کے، قریب کرنا، لیقربونا تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں الی اللہ، اللہ کی طرف، زلفا کا مطلب بھی قریب کرنا ہوتا ہے، ہم تو اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت اس لیے کرے، جو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت اس لیے کرے کہ اس کی عبادت مجھے اللہ سے قریب کر دے گی، یہ بھی شرک ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو مشرکین مکہ وہ یہ کام کرتے تھے، جو لوگ اللہ کے علاوہ جنہوں نے معبود بنا رکھے ہیں تو وہ اپنے معبود بنانے کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت، وہ بھی اس کو عبادت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یعنی گویا کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ایک ہی وجہ ان کی عبادت کرنے کی کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یعنی ہم جو ان کو نظر و نیاز دیتے ہیں اور ہم جو ان کو پکارتے ہیں، ہم جو ان کی قبروں پر مجاور بن کے اور ان کے بت بنا کر مجاور بن کے بیٹھتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم جو ان کے لیے ذبح کرتے ہیں، ان کے لیے بھینٹ چڑھاتے ہیں اور یہ نظر و نیاز اور یہ سب چیزیں، یہ اس لیے کہ یہ نیک لوگوں کے مجسمے ہیں، تو یہ نیک لوگ جو ہیں وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ ہماری نہیں سنتے، اللہ ان کی سنتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے، اور جب یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے تو اللہ ان کی سفارش ٹال ہی نہیں سکتے، ان کا بڑا مقام ہے، اللہ ان کی بات رد ہی نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اللہ کسی کو کتنا ہی مقام کیوں نہ دے دے، اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، کوئی کتنا ہی اللہ کسی کو مقام کیوں نہ دے دے، تو اللہ پر کسی کا کوئی زور نہیں چلتا، اور اللہ کسی کے پابند نہیں ہے، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں، اولیاء کیوں نہ ہوں، انبیاء کیوں نہ ہوں، چاہے وہ نبیوں کے سردار ہی کیوں نہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعائیں سنتے ہیں، اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ نہ چاہیں تو نہیں بھی سنتے۔ اللہ نے نبیوں کی بعض دعائیں بھی اللہ نے نہیں قبول کی، یہ بتانے کے لیے کہ نبیوں کا اللہ پر زور کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بعض دعائیں قبول نہیں کی۔ سیدنا ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اپنے باپ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی شدید خواہش تھی کہ آپ کے چچا مسلمان ہو جائیں، اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہیں کہ ہدایت دیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے 3 دعائیں کی، ایک جگہ پر آپ کی 2 دعائیں قبول ہو گئیں، ایک دعا قبول نہ ہوئی، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، ایک دوسرے کے خلاف یہ ان کے، تو اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی، اللہ نے 2 دعائیں قبول کر لیں، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ پر کسی کا زور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہم سمجھیں کہ کوئی اللہ کے کوئی سفارش کرے اللہ کے حضور، اللہ کو اس کی سفارش ماننی پڑے، ہم اللہ کے علاوہ اوروں کو راضی کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں، ان کے مجسمے بنا کر ان کو پوجتے ہیں، ان کو نظر و نیاز دیتے ہیں، ان کے لیے بھینٹ چڑھاتے ہیں، تو تاکہ وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں۔ اللہ ہم سے ناراض ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس ان کو راضی کر دو، ان کا اللہ پر بڑا حق ہے، اللہ ان کی بات ٹال ہی نہیں سکتے۔ کوئی کسی اللہ کے نافرمان کو اللہ کے قریب نہیں کرے گا کبھی بھی، کوئی کبھی کسی نافرمان کی اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا، نہ کسی نافرمان کی سفارش ہو سکتی ہے، ایسی سفارش یہ تو شرکیہ سفارش ہے۔ سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 18، اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے نزدیک، وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں، یعنی ہمیں اللہ کو منانے کی، اللہ کو راضی کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بس ان نیک لوگوں کے مجسموں کو، ان نیک لوگوں کی قبروں پہ جا کر، پرانے زمانے میں مجسمے بنا لیتے تھے، آج قبروں پہ لوگ جا کے وہی سارے کام کرتے ہیں جو مشرکین مکہ جو ہے مجسمے بنا کر کرتے تھے، وہ مجسمے بھی نیک لوگوں کے ہوتے تھے، اور یہ جو شرک شروع ہوا ہے یہ نیک لوگوں کے مجسمے بنا کر شروع ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں صحیح بخاری وغیرہ کی روایت، وہ نیک لوگوں کے مجسمے بنا کر شروع ہوا ہے شرک۔
تو نیک لوگوں کی ذات میں غلو کر کے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی ذات میں، یہودیوں نے حضرت عزیر کی ذات میں غلو کیا، اور نیک لوگوں کی ذات میں غلو کر کے اور وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، تو پھر لوگ اللہ سے تعلق توڑ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. پھر لوگوں کا سارا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ جو فوت شدگان ہیں، بزرگان دین تھے، بس ان کو راضی کر لو. حالانکہ جو فوت ہو گیا ہے، جو خود نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اور اب فوت ہو گیا ہے، اب وہ اللہ کے رحم و کرم کا محتاج ہے، وہ قبر میں ہے، جو قبر میں خود نہیں گیا، جس کو کسی نے قبر میں دفنایا ہے، جس کی نماز جنازہ کسی اور نے پڑھی ہے، وہ اللہ کے بہت نیک بندے تھے، اللہ کے بڑے برگزیدہ تھے، لیکن اب وہ قبر میں ہیں. اب ان سے جو ہیں وہ حاجتیں مانگی جا رہی ہیں، اور ان سے اور ان کی قبروں میں جا کر جو ہے وہ ان کی نظر و نیاز دی جا رہی ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے یا وہ ہمیں اللہ سے کچھ لے دیں گے. ان کی بجائے اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہ مانگا جائے، اللہ کو ڈائریکٹ پکارا جائے. تو یہ شرک کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کے مجسمے بنا کر یا نیک لوگوں کی قبروں میں جا کر جو ہے وہ عبادت کی جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے، یہ اللہ کے غضب سے ہمیں بچا لیں گے. ایسی سفارش کا تصور شرکیہ ہے. سفارش کا صحیح تصور بھی موجود ہے. سفارش کا صحیح تصور یہ ہے کہ ایک انسان گناہ گار ہو، اللہ رب العالمین اسے معاف کرنا چاہیں، تو اللہ رب العالمین اپنے کسی نیک بندے کو عزت دینا چاہیں تو اللہ رب العالمین فرمائیں کہ تم فلاں کے لیے سفارش کر دو. اللہ کی اجازت سے کوئی سفارش کرے وہ ہو سکتی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. لیکن اللہ کو راضی کیا ہی نہ جائے اور ایک بندہ کہے جی یہ بزرگان دین اور یہ اولیاء اللہ اور یہ انبیاء ہماری سفارش کریں گے، بس ان کو راضی کرو. یہ بالکل وہی تصور آپ سمجھیے جو عیسائیوں نے اپنے پوپ کے بارے میں بنایا ہوا ہے. وہ گناہ کرتے ہیں اندھا دھند، اور ہفتے بعد جا کے وہ اپنے پوپ کے ہاتھ کچھ پیسے رکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، پوپ جانے اور اللہ جانے. اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں پیری فقیری کا یہی تصور اللہ معاف کرے آ چکا ہے. تو فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیوں معبود بناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اللہ ہماری نہیں سنتے، اللہ ان کی سنتے ہیں، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. اپنے گھر میں دعا نہیں کرتے، مسجد میں جا کے دعا نہیں کرتے، جا کے قبروں پہ جا کے دعا کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہماری دعا یہ اللہ کے ہاں پہنچا دیں گے. اور مثالیں کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی کوئی بڑا آدمی ہو تو بڑا آدمی ہماری نہیں سنتا، ہمیں وہاں واسطے وسیلے دینے پڑتے ہیں. تو اللہ سے بڑا کون ہوگا؟ تو وہاں بھی واسطے وسیلوں کی ضرورت ہے، وہاں نیک لوگوں کا واسطہ ہوگا، اولیاء اللہ کا واسطہ ہوگا. کیا جس طرح جو ہے وہ بڑے لوگ تو سنتے نہیں ہیں، وہ تو ان کے پاس طاقت نہیں ہے ہر ایک کی سنیں جب تک کوئی نیچے سے پہنچائے نا. کیا اللہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ اللہ کسی کی نہیں سنتا جب تک کوئی پہنچائے نا؟ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی سنتے ہیں. پھر بڑے لوگوں نے دروازے بند کیے ہوئے ہیں اپنے، انہوں نے حاجب بٹھائے ہوئے ہیں، پہرے دار بٹھائے ہوئے ہیں، کسی کو آنا نہ دیں. کیا اللہ نے بھی پہرے دار بٹھائے ہوئے ہیں؟ اللہ کسی کی نہیں سنتے جب تک کوئی وہ اللہ کے پہرے داروں کو جب تک کوئی کسی کو نہ کہے. تو یہ اللہ لوگوں پر اللہ کو قیاس کرنا، تو یہ لوگوں پر اللہ کو قیاس کرنا جائز نہیں ہے. فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا. اللہ فرماتے ہیں مجھے ڈائریکٹ پکارو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. اللہ فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان جس میں یہ اختلاف کرتے تھے. اب لوگوں کو کہا جائے کہ یہ کام نہ کرو، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام بالکل صحیح ہے، جائز ہے کرنا. ان کو کہا جائے کہ یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو وہ اختلاف شروع کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس اختلاف کا فیصلہ اللہ ہی فرمائیں گے قیامت کے دن. اگر دنیا میں یہ مسئلہ حل نہ ہوا، تم نے دنیا میں مسئلہ حل نہ کیا، پھر اللہ فیصلہ فرمائیں گے. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے اسے جو جھوٹا ہے اور جو بہت بڑا کافر ہے، جو بہت بڑا ناشکرہ ہے، بہت بڑا کافر ہے. کافر کا مبالغہ کفار، جو بڑا کافر ہے اور جھوٹا ہے، اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. گویا کہ یہ عمل کرنا، اللہ اور اپنے درمیان واسطے وسیلے بنا لینا، سفارشی بنا لینا، اللہ کو راضی کرنے کی بجائے بس ان واسطوں وسیلوں کے ساتھ سارا تعلق اپنا بنا لینا، قبروں کے ساتھ کی مجاورت کرنا، یہ کفر ہے.
یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ، اور ایسے جھوٹے کو اور ایسے بہت بڑا کفر کرنے والے کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب برحمه تحلو الحياة شوقا إلى